جاوید صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ہمارا معمول تو بدلتا ہے، وقت کے اعتبار سے سونے جاگنے کی روٹین بدل جاتی ہے، لیکن معمولات ہمارے اس طرح سے بدل نہیں پاتے. اور اب یہ بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے کہ روزہ رکھ کر ہم اسکرولنگ کر کے پورا روزہ گزار دیتے ہیں، رات کو کرکٹ میچز دیکھ رہے ہیں یا پھر سیر و تفریح کے پروگرام چل رہے ہیں. تو اب یہ جو صورتحال اب ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے کہ ہم فوکس اپنا بالکل لوز کر گئے ویسے بھی، اور اللہ تعالیٰ کے معاملے میں، عبادات کے معاملے میں ویسی کیفیات، ویسے جو سرور جو عبادات میں ہم اپنے بزرگوں کے بارے میں سنتے ہیں، تو اس سے ذرا ایک محرومی بڑھتی جا رہی ہے. تو اس حوالے سے آپ اس مسئلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی ہاں، مجھے خود بھی اس پہ خاصی پریشانی رہتی ہے کہ ہم لوگ رمضان کا رسمی احترام بھی نہیں کرتے، اور اس میں نوجوان ہوں یا بوڑھے ہوں، ان میں اس طرح کی لاپرواہی میں فرق نہیں نظر آتا، دونوں طرف اکثریت میں ایسے ہی ہیں. تو اس میں اگر ایک بات ہم سمجھ لیں کہ رمضان اصل میں تزکیہ نفس کے لیے لازمی طور پر ڈیسائسولی درکار مجاہدہ ہے. یعنی اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالی مجاہدے کو جیسے عبادات میں ملفوف کر کے، یعنی جن اعمال کا اور جن اشغال کا ہمیں شوق ہونا چاہیے، تو ہمارے عابدانہ ذوق اور ذاکرانہ اشتیاق میں وہ اس نے مجاہدے کو گوندھ دیا ہے، یعنی خوشگوار بنا دیا ہے. تو اگر ہم مطلب یہ کہ مجاہدے کو اتنا سہل کر دینے والی رحمت کی بھی ناقدری کریں گے، تو وہ اس حدیث کے مصداق بن جائیں گے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس مفہوم میں ارشاد فرمایا ہے کہ بہت سے روزے دار ہیں جن کا روزہ بھوکے پیاسے رہنے سے زیادہ کچھ نہیں ہے. تو مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ ہم لوگوں میں بڑی تعداد کہیں اسی کیٹیگری میں فال نہ کرتی ہو. تو اس میں ایک چیز ہے جو اگر دو چیزیں بلکہ کہ اب شعبان تو آخر پہ ہے، لیکن شعبان کو رمضان کی تیاری کا مہینہ سمجھ کر جس نے گزارا، یعنی رمضان میں ہونے والے اعمال اور کیفیات وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کے لیے تیاری شعبان ہی میں کر لی، تو وہ رمضان میں اجنبیوں کی طرح گھبرایا ہوا نہیں داخل ہوتا. تو یہ تو چلو اب اگلے شعبان سے کریں گے. سر دست اس میں ایک چیز ہے، اگر ہم اپنے آپ کو اس پہ راضی کر لیں، وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہماری نظر کر دو، ہمیں خود پر اپنے آپ کو ہم پر نثار ہونے کے تسلسل میں رکھو. دیکھیں، مجاہدہ بھی ہے، قربانی بھی ہے، انفاق بھی روزے جتنا ضروری ہے، یعنی جتنا صوم ضروری ہے اتنا ہی انفاق ضروری ہے اس مہینے کی رعایت سے. اس کے علاوہ اپنے غصے پہ قابو پانا، اپنے دیگر میلانات اور رجحانات کو خوش دلی کے ساتھ جو ہے وہ مغلوب رکھنا. تو یہ مہینہ گویا ہماری خواہشات کو اللہ کی خوشی کے لیے کے تابع کر دیتا ہے. تو جس کی خواہشات اللہ کے احکام اور اللہ کی مرضیات کے تابع ہو جائیں، وہ گویا اپنے آپ کو اللہ پر نثار کر دینے میں کامیاب ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ اس طرح کا ایک مہینہ گزار لو اسی جذبے کے ساتھ، اسی احساس ذمہ داری کے ساتھ اور اسی جذبہ وفاداری کے ساتھ، غیرت مندی کے ساتھ. تو پھر جو ہے وہ ہم تمہیں نثار ہوئے بغیر اپنے اوپر فدا ہو جانے والے شہداء میں لکھ لیں گے.
یعنی پھر گویا تمہیں ہم اس قابل بنا دیں گے کہ تم سودا بیچ رہے ہوگے، خرید رہے ہوگے، تو اس میں بھی اپنے آپ کو ہم پر نثار کرتے رہنے کا واضح احساس محسوس کرو گے۔ تم کھیل بھی رہے ہوگے تو اس میں بھی اپنے آپ کو ہم پر نثار کرتے رہنے کی کیفیات کے تسلسل میں رہو گے۔ یہ صرف شاعرانہ باتیں نہیں ہیں۔ تو اگر یہ رمضان ہم نے محض اس ریئلائزیشن کے ساتھ گزار دیا، بہت محنت نہ کریں، بہت زیادہ قرآن شریف نہ پڑھیں، تھکا دینے والے یا بیزار کر دینے والے اچھے معمولات بھی اختیار نہ کریں، لیکن وقت کو اللہ کے لیے خاص اور خالص رکھیں۔ اتنی ذمہ داری پوری کر دیں اگر کہ میرا وقت غفلت میں نہیں ہونا چاہیے، میرا وقت اللہ کے قرب کی دعوت کو انسنا کر دینے والا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اس مہینے میں مقرب بننے کی دعوت دے رہا ہے، تو میں اس دعوت کا انکار تو نہیں کر رہا۔ پھر لیٹے رہیں، چاہے پھر مطلب غور کرتے رہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، لوگوں کے کام آتے رہیں، مطلب ہزار چیزیں ہیں جو آپ پہ گراں نہیں ہیں اور اللہ کو پسندیدہ ہیں، تو آپ وہ جو آپ کے مزاج میں جو اچھائیاں ہیں انہی کو اپنے اعمال میں ٹرانسلیٹ کرتے رہیے، تو انشاءاللہ عید کا دن یوم قرب ہوگا۔ عید اصل میں خوشی ہے تقرب کی، اللہ کا دوست بن جانے کی، اور جو یہ سارا دوست بننے کا عمل، دوست بننے کے کھلے ہوئے راستے کو نظر انداز کرتا ہوا محض کیلنڈر کے حساب سے عید تک پہنچے گا، وہ گویا مطلب ڈر ہے کہ وہ اپنے دل پر مہر نہ لگوا لے۔ جس نے رمضان کو ضائع کیا وہ اللہ کو مانتا نہیں ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا نہیں ہے، کیونکہ رمضان ایک ایسی کسوٹی ہے کہ ہماری تمام خوش فہمی جو اپنے بارے میں ہے وہ سب رفع ہو جاتی، جیسے کہ ہم ہیں ویسے کھل کے سامنے آ جاتی۔